انڈیا جو تھا وہ بالکل اکیلا ہو گیا. دیکھیں یاری مکاری اور جھوٹ کا سہارا لیا. کوئی ایک ملک دنیا کا ایسا نہیں ہے جو جس نے اس کا ساتھ دیا ہو. عالمی اتحادیہ امریکہ تھا, وہ اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. لیکن یہ بات میں آپ کو ضرور آپ کے پروگرام کے وساطت سے بتا دوں کہ غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. وہ بالآخر ان کا اتحادی اس خطے میں بھارت ہی ہے, اور بھارت کو اس نے بچایا ہے. ایک رات پہلے ان کے وہ جو بھارتی داماد تھے جے ڈی وینس, انہوں نے تو کہا تھا کہ انہوں نے کہا ہم غیر جانبدار ہیں اور ہم اس تصادم میں حصے دار نہیں ہیں. لیکن جب پھینٹی پڑی نا, جب پھینٹی پڑی تو پھر اس کے بعد وہ حرکت میں آ گئے. پھر انہوں نے پاکستانی سپاہ سالار کو بھی کال کی, پھر انہوں نے سعودی عرب سے بھی رابطہ کیا, پھر چیف ہمارے فارن منسٹر سے بات کی, اور پھر پاکستان نے ذمہ داری کا. کشمیر کا ایشو جو ہے وہ کوئی وہاں پر کشمیریوں کی حکومت کا مسئلہ نہیں ہے یا وہاں کی زمین کا مسئلہ نہیں ہے. دراصل کشمیری اپنے مستقبل کا تعین کا اختیار جو تقسیم ہند کا بنیادی ایجنڈا تھا, ان کو یہ اختیار دینا پڑے گا. آج نہیں دیں گے, کل دینے کے. آپ ضد اور ہردرمی کا مظاہرہ کرتے رہے. یہ ان کا ایک ایکس آرمی چیف اپنے انٹرویو میں کہتا ہے فوجیوں کے خلاف نفرت ہے کشمیریوں کے چہروں پہ, اور کشمیریوں نے آج تک ان کے تسلط کو قبول نہیں کیا. مودی صاحب تو کہتے تھے کہ کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے, اور ان کا انگ انگ جو ہے کشمیریوں نے توڑا ہے. السلام علیکم. 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے سلمان غنی صاحب نے, جو کہ دنیا نیوز کے گروپ ایڈیٹر ہیں, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. سر آپ کو بہت بہت مبارک ہو پاکستان کی شاندار فتح کی, اور اس کے علاوہ جو آپ کو ایوارڈ ملا اس کی بھی. میں نے کہا آج باضابطہ طور پہ بھی میں آپ کو مبارکباد دے دوں. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. سر ماشاء اللہ کیا شاندار فتح افواج پاکستان نے حاصل کی ہے. سر آپ مطلب اتنے کانفیڈنٹ تھے کہ جیت اس طرح سے ہوگی اور اس لیول کی ہوگی؟ دیکھیں میں اس لیول کی جیت کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. مجھے یہ ضرور پتا تھا کہ پاکستان کے اندر جو ایک یکسوئی اور سنجیدگی پیدا ہوئی ہے بھارت کے جارحانہ رویے کے خلاف, کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ قوم کی امیدوں اور توقعات پر ضرور پورا اترے گی, اور میرا خیال ہے کہ فوج نے اپنے سارے دھون دھو دیے. واقعی سر جو کچھ لوگوں کی وجہ سے جس طرح سے فوج کی بھی ایک منظم پروپیگنڈا ان کے خلاف. ویسے تو اگر آپ سیاسی تاریخ اٹھا کے دیکھیں نا, جب بھی ایک قوم اپنی فوج کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے نا تو ہمیشہ فتح مبین ملتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی فتح تھی, اور اس کی جو بنیادی وجہ تھی نا وہ پاکستان کے اندر ایک یکسوئی تھی, سنجیدگی تھی, اتحاد تھی, یکجہتی تھی, کہ پاکستان کے اندر کوئی دو آراء نہیں تھی. اور خاص طور پہ جب قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں اس کمیٹی نے جب اعتماد کا اظہار کیا پاکستان کی مسلح افواج پر, پاکستان کے سپہ سالار پر, تو یہ دراصل فوج پر اعتماد کا مظہر تھا. اور اس جارحیت کے جواب میں جو ایک ہمارا قومی بیانیہ تھا کہ منہ توڑ جواب ملے گا, تو وہ منہ توڑ جواب نہ صرف انہیں ملا ہے بلکہ پوری دنیا میں پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان ناقابل تسخیر ہے, اور اسے ناقابل تسخیر پاکستان کی فوج نے بنایا ہے, اور فوج کے پیچھے 24 کروڑ عوام کھڑے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی سیاسی قوت پاکستان کو ملی ہے. اب اس سیاسی قوت کو پاکستان کی معاشی قوت میں ڈالنا ہے. تو یہ یکسوئی اور سنجیدگی جو طاری ہوئی ہے, تو اب ہمیں آگے کی طرف دیکھنا ہے. دیکھیں بات یہ کہ جو ہمارا دشمن تھا وہ عیار بھی تھا, مکار بھی تھا, اور آپ دیکھیں کہ اس نے باوجود کہ سیز فائر ہو چکا ہے, انہوں نے جو تقریر کی ہے وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو تکلیف کتنی ہے, کہ ان کی تکلیف کا اندازہ ہو رہا ہے. اور ابھی بھی ہمیں انہیں انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ وہاں کی لیڈرشپ جو ہے نا فاشسٹ ہے, کہ وہ ایک شدت پسند ہے, اس کا ہندوتوا ان کا ایک ایجنڈا ہے, آر ایس ایس سے وہ ساری اپنی حاصل کرتے ہیں طاقت. تو ان سے ہمیں خبردار رہنے کی ضرورت ہے. البتہ دنیا کے محاذ پر ہمیں سرخرو ہونے کے لیے ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں, پوری دنیا کو پتہ ہے, لیکن ہمیں ایک معاشی طاقت میں, اس قوت کو معاشی طاقت میں ڈالنا ہے اور اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. دیکھیں بات ہے کہ جس طرح کہ پاکستان کی سوچ اور اپروچ حضرت اقبال جو سمجھتے تھے, جو فکر تھی ان کی, اس کو پایہ تکمیل تک قائد اعظم محمد علی جناح نے پہنچایا تھا.
تو وہ جس پاکستان کا خواب دیکھا تھا اور جسے پایہ تکمیل تک پہنچایا تھا وہ ایک ایسا پاکستان تھا جو دنیا کے لیے مشعل راہ ہونا تھا، ایک ایسی تجربہ گاہ بنانی تھی جس سے دنیا روشنی حاصل کرے. تو ہم تاریخ کے ایک فیصلہ کن موڑ پہ کھڑے ہیں. ہمارے پیچھے اب ایک تائید اور حمایت ہے 24 کروڑ عوام کی. تو اب گیند پاکستان کی اہل اقتدار کی، اہل سیاست کی کورٹ میں ہے کہ کیا وہ واقعی پاکستان کو آگے لے جانے میں سنجیدہ ہیں. تو قوم اب ان کی طرف دیکھ رہی ہے. دیکھیں بات یہ کہ ہم سرخرو ہوئے ہیں بھارت جیسی ایک بڑی طاقت کے سامنے. وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، بڑی معیشت تھی، لیکن طاقت کا توازن جو اس کے ہاتھ میں نہیں تھا وہ ہم نے ثابت کر دیا ہے. تو بات یہ کہ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ جو پاکستان کو غزہ اور خود اسرائیل سمجھتا تھا تو وہ بھی اس کا جو دن میں اس کو تارے نظر آئے ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے، دیکھیں اس نے ایک ماحول بنایا کہ وہ پاکستان پر شاید چڑھ دوڑے گا. تو ہماری ایک سنت تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ پہ اپنی فوج کو روانہ کرتے تھے تو فجر کی نماز کے بعد دعا کر کے نعرہ تکبیر. تو آج کا سپہ سالار جو ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس کے دل میں ایمان بھی ہے اور سینے میں قرآن بھی ہے اور ترجیح اس کی پاکستان اور پکا مسلمان بھی ہے اور وہ سرخرو ہوا ہے. کچھ لوگ تو ریاست مدینہ کا ڈھونگ رچاتے تھے نا، لیکن سر انہوں نے واقعی آگے دیکھیں انہوں نے کوئی بلند و باغ دعوے نہیں کیے تھے. اگر آپ پاکستان کی اسٹریٹجی دیکھیں، میں تو بڑا نہیں، دیکھیں جو پاکستان کی اسٹریٹجی تھی وہ ایک ذمہ دار اسٹیٹ کی تھی. جب یہ پہلگام کا واقعہ ہوا ہے تو وہاں پر تو 8 لاکھ فوج ان کی موجود تھی، 3 لیئرز میں ان کی سیکورٹی وہاں پر موجود تھی. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اور بات یہ کہ جنہوں نے دہشت گردی وہاں پر کی، جنہوں نے کروائی، کیوں کروائی، مقاصد کیا تھے، یہ کس کے اگینسٹ گیا. اور پاکستان نے جواباً، مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب بھارت نے پاکستان کے خلاف ایک الزام تراشی اور ایک جنگی جنونیت کا اظہار کیا وہاں کے میڈیا نے، وہاں کی لیڈرشپ نے، تو پاکستان نے جواب میں، پاکستانی پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں. نہیں نیوٹرل نہیں، انہوں نے کہا ہم تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں اور ہم تعاون کرنے کے لیے تیار تھے. جب انہوں نے تعاون کی بات کی تو بطور پاکستانی جرنلسٹ ایک دفعہ پہ پریشان ہوا کہ کس سے تعاون؟ مودی سے تعاون؟ وہ کل کو ہم پہ اور الزام لگا دے گا. لیکن اچھی بات ہے کہ گورنمنٹ نے ایک وضاحت کی کہ ہم کوئی انٹرنیشنل ادارہ اس کی، اور پاکستان مسلسل یہ کہتا رہا کہ ہم تحقیقات کے حامی ہیں، تحقیقات کروائیں. اور دنیا کو ہماری اس موقف نے اپیل کی کہ دنیا آپ کے موقف کے ساتھ کھڑی ہوئی. اور انڈیا جو تھا وہ بالکل اکیلا ہو گیا. اور دوسری طرف دیکھیں کہ اس نے جو ایک عیاری، مکاری اور جھوٹ کا سہارا لیا. کوئی ایک ملک دنیا کا ایسا نہیں ہے جو جس نے اس کا ساتھ دیا ہو. وہ جو اس کا عالمی اتحادی امریکہ تھا وہ اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. لیکن یہ بات میں آپ کو ضرور آپ کے پروگرام کے وساطت سے بتا دوں کہ غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. وہ بالآخر ان کا اتحادی اس خطے میں بھارت ہی ہے اور بھارت کو اس نے بچایا ہے. اس نے بھارت کو بچایا ہے. کہ دیکھیں ایک رات پہلے ان کے وہ جو بھارتی داماد تھے جے ڈی وینس، انہوں نے تو کہا تھا کہ انہوں نے کہا ہم غیر جانبدار ہیں اور ہم اس تصادم میں حصے دار نہیں ہیں. لیکن جب پھینٹی پڑی نا، تو پھر اس کے بعد وہ حرکت میں آ گئے. پھر انہوں نے پاکستانی سپہ سالار کو بھی کال کی، پھر انہوں نے سعودی عرب سے بھی رابطہ کیا، پھر ہمارے فارن منسٹر سے بات کی اور پھر پاکستان نے ذمہ داری کا ثبوت دیا. دیکھیں بات یہ کہ امریکہ نے اگر انیشیٹو لیا تو سعودی عرب کا بھی یہ کہنا تھا، ایران کا. خود آپ دیکھیں کہ ہمارا موسم ملک جو ہے وہ چائنا ہے. اور جب ہم نے ٹھیک ٹھاک پھینٹی لگائی تو پھر چائنا نے یہ کہا کہ صبر و تحمل سے کام لیں. ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے چائنا نے اپنا مشورہ دیا پاکستان کو اور پاکستان نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا. اور ایک بات میں کہوں کہ جہاں پر ہماری فضاؤں پہ راج ہماری ایئر فورس کا تھا نا، تو فضاؤں سے اوپر بھی ایک طاقت بیٹھی تھی وہ بھی ہمارے ساتھ تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اس شر میں سے خیر کا پہلو کیا نکلا. آپ نے کل کالم میں بھی لکھا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ سر مطلب بظاہر یہ شر تھا لیکن سر کتنا بڑا خیر کیا نکلی کہ جو کشمیر جیسا انٹرنیشنلائز ہوا وہ ایشو جو ہے، پیچھے دھکیل دیا تھا. اور وہ ملک دیکھیں ان کے بارے میں آپ کو یاد کرواتا چلوں کہ اوباما جب پرائم منسٹر بنے، پریزیڈنٹ بنے تھے، ان کی انتخابی کیمپین میں وہ کہتے تھے کہ جنوبی ایشیا کا برننگ ایشو کشمیر ہے. اب جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تو ایک دفعہ یہ ایشو جو سلگتا ہوا ایشو ہے یہ انٹرنیشنلائز ہوا. اور ایک بات میں آپ کو باور کروا دوں کہ یہ ان کی سیاسی موت ہے بھارت کی. دیکھیں کل اس نے کیا کہا
کہ ہم تو آزاد کشمیر کی بات کرتے ہیں. یہ ہم آپ اس پہ بات کریں گے. یہ ان کی اگر آپ باڈی لینگویج نریندر مودی صاحب کی دیکھیں نا, ایک تو ان کے چہرے پہ خوف ہے یہاں تھا, اور ان کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ وہ ہارا ہوا جواری ہے, اور وہ پھر بخلاہٹ اور جھنجھلاہٹ کا شکار ہے. لیکن دیکھیں بات یہ کہ کشمیر ہمارا کور ایشو ہے, اور کشمیر ایشو کی جب بات ہے تو کشمیر کا ایشو جو ہے وہ کوئی وہاں پر کشمیریوں کی حکومت کا مسئلہ نہیں ہے, یا وہاں کی زمین کا مسئلہ نہیں ہے. دراصل کشمیری اپنے مستقبل کا تعین کا اختیار جو تقسیم ہند کا بنیادی ایجنڈا تھا, ان کو یہ اختیار دینا پڑے گا. آج نہیں دیں گے, کل دینے کے. آپ ضد اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے رہے. 8 لاکھ فوج آپ نے وہاں پر مسلط کی, 370 کو آپ نے معطل کر دیا. کیا وہاں پر کشمیریوں کا رد عمل ختم ہوا؟ یہ میں نہیں کہتا, یہ ان کا ایک ایکس آرمی چیف اپنے انٹرویو میں کہتا ہے کہ اپنی حکومت کو کہتا ہے کہ یہ ایک سیاسی ایشو ہے, اسے سیاست کے طور پہ ٹیکل کریں. چونکہ کشمیری ہم وہاں پر تعینات ہیں, ہمارے فوجیوں کے خلاف نفرت ہے کشمیریوں کے چہروں پہ, اور کشمیریوں نے آج تک ان کے تسلط کو قبول نہیں کیا. مودی صاحب تو کہتے تھے کہ کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے, اور ان کا انگ انگ جو ہے کشمیریوں نے توڑا ہے. کس طرح توڑا ہے؟ قربانیوں کی تاریخ رقم کر کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم تاریخ کے ایک اہم موڑ پہ کھڑے ہیں. اب ہم نے یہاں سے ٹیک آف کرنا ہے, اور اصل آج کی دنیا میں جو اصل قوت ہے وہ معاشی قوت ہے. پاکستان کے اندر قدرتی وسائل بے بہا ہیں, پاکستانی قوم بڑی باشعور ہے, اور سب سے اہم بات پاکستان کی نوجوان نسل بڑی ذہین ہے. یہ 60% ہے. ان کے اندر جو غصہ اور رد عمل تھا نا, اب وہ ختم ہوا ہے, وہ نارملائز ہوئے ہیں. ان کا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے. آپ ذرا سوشل میڈیا کا محاذ, آج سے 1 ماہ پہلے ہم لوگ پریشان تھے کہ یہ سوشل میڈیا پہ دشمن اپنا کھیل کھیلتا نظر آ رہا ہے, لیکن جو بیچ میں سے پاکستانی تھے وہ نیوٹرلائز ہو گئے, سب ایک ہو گئے. بالکل. اچھا سر, ابھی آپ نے کل کالم میں بھی یہ لکھا, جیسے ہم کشمیر کی بات کریں کہ بظاہر انڈیا سندھ طاس معاہدے پہ تو بات کرے گا, لیکن کشمیر والے ایشو پہ انڈیا کا بات کرنا ناممکن نظر آتا ہے. کل آپ نے لکھا ہے انڈیا کے مائنڈ سیٹ کا کہا ہے تو ہمارا سر, لیکن اتنی جلدی بات تو نہیں ویسے وہ کرنے والا. دیکھیں میں نے جب سندھ طاس کی بات کی ہے تو میں کیوں کہتا ہوں, دیکھیں میں جو فورسی کر رہا ہوں جی کہ کشمیر ان کے لیے بھی زندگی موت کا مسئلہ ہے. کیوں ہے وہ میں نے اسی کالم میں لکھا ہے کہ اس لیے کہ کشمیر پہ جب وہ آئیں گے نا, یہ تو انٹرنیشنلائز ہے, اقوام متحدہ کی ریزولوشن اس کے پیچھے کھڑی ہیں. اسے پتہ ہے کہ جب وہ کشمیر پہ بات چیت پہ آئے گا تو 17 اور آزادی کی تحریکیں بھی وہاں پر چل رہی ہیں. خالستان کی تحریک ہے, بہت سارے صوبوں میں تحریک ہے. یہ بھارتی وحدت کے لیے خطرناک ہوگا. اور مودی نے جس بارود کے ڈھیر پر بھارت کو لا کے کھڑا کیا ہے, یہ تو بھارت کے میں بطور جرنلسٹ میں ایک اور سمجھتا ہوں, ویسے تو اس کے 4 سال پڑے ہیں. یہ شخص اپنی معینہ مدت پوری نہیں کر سکے گا, اور آنے والے چند روز کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس کے خلاف رد عمل سامنے آئے گا. وہ میڈیا جو پاکستان کے خلاف جنگ و جدل کی بات کرتا, جنگی جنونیت کی بات کرتا نظر آ رہا تھا, وہ اس میڈیا سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں یہ بتایا تھا, بتائیں. یہ جھوٹ تھا سارا. تو جھوٹ زیادہ دیر نہیں پنپتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز جو اس محاذرے کے نتیجے میں کھل کے سامنے آئی ہے کہ آپ کا اچھا پازیٹیو رول جو ہے دنیا اسے سراہتی ہے, مہذب دنیا اسے سراہتی ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے خود کو تحقیقات میں شامل کرنا, تعاون کرنے کی بات بظاہر تھوڑا سا نا نرم موقف نظر آ رہا تھا کہ شاید ہم بطور ملزم کے, یہ پاکستان کا یہ بیانیہ بکا ہے دنیا کے سامنے. بہت سمجھدارانہ موقف, جی بہت اچھا موقف تھا سر. پاکستان نے سفارتی محاذ بھی جیتا, صحافتی محاذ بھی جیتا, اور ہر محاذ سیاسی محاذ بھی جیتا. پاکستان کے اندر اتنی یکسوئی کبھی دیکھی تھی آپ نے سیاسی حوالے سے؟ 22 اپریل سے پہلے آپ دیکھیں کہ کیا ماحول تھا, ایک سیاسی ماحول. میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ یہ جو مودی صاحب جس جرأت کا, جس بے باکی کا اظہار کر رہے تھے, اس کو ایک غلط فہمی تھی کہ شاید پاکستانی فوج اور عوام میں کوئی تقسیم ہے. اسے اب پتہ چل گیا کہ یہ تقسیم نہیں ہے, یہ پاکستانی فوج اور عوام کا ایک غیر اعلانیہ اتحاد ہے شروع سے. جب بھی قوم اپنی فوج کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے, فوج رزلٹ دیتی ہے. اور آج پاکستان اگر دنیا عالم کے سامنے سر اٹھا کے کھڑا ہے, تو اس میں جہاں پر پاکستانی فوج کا بڑا کردار ہے, پیچھے 24 کروڑ عوام کھڑے تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں زیادہ خوشیاں منانے کی بجائے نا
یہ جو ایک مینڈیٹ ملا ہے بڑا، یہ پاکستان کو ایک بڑی سفارتی سیاسی یہ جو ایک فتح ملی ہے نا، ہمیں اپنی ڈائریکشن درست کرنی ہے. دیکھیں بات یہ کہ دنیا کے اندر پذیرائی انہی ملکوں کو ملتی ہے جو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے ہم انہیں پنجاب میں دیکھتے تھے کہ اس شخص کا ایک بڑا کریڈٹ یہ ہے، اس کا بڑا پلس یہ ہے کہ وہ ناممکن کو ممکن بنانا جانتا ہے. پھر ان کا ایک بڑا پلس اور یہ ہے، وہ پاکستان کے ریاستی اداروں کے ساتھ مل کے چلنا چاہتا ہے. اور آج جب ہم اسلام آباد اور پنڈی کی طرف دیکھتے ہیں نا کہ اسلام آباد اور پنڈی نے مل کے جو ایک ناممکن تھا اسے ممکن بنا کے دکھا دیا. اور اس خطے کی بڑی پاور اب بھارت کے مقابلے میں پاکستان ہے. پاکستان کی ایک علاقائی اہمیت اور حیثیت بڑی ہے، لیکن میں ایک ٹریبیوٹ چائنا کو ضرور پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ دوست وہ جو وقت پہ کام آئے اور دوست وہ جو کاندھا سے کاندھا ملائے. اس نے اس کا اظہار نہیں کیا کھلے طور پہ، لیکن وہ نظر آ رہا تھا پاکستانی عوام کو کہ چین آپ کے ساتھ کھڑا ہے. اور یہ جب ہم سندھ طاس معاہدے کی بات کرتے ہیں نا، میں اس لیے بہت زیادہ خوش گمان ہوں کہ اس پہ انڈیا کو پسپائی اختیار کرنی پڑے گی. وہ ہمارا پانی بند نہیں کر سکتا. وہ ہمارا پانی بند کرے گا تو چائنا اس کا پانی بند کرے گا. یہ جہاں سے آپ کا یہ پانی آتا ہے پہلی دسترس تو وہاں پر چائنا کی ہے، تو لہٰذا چائنا کبھی نہیں ہے چاہے گا. اور ویسے بھی آج کل کے ماحول میں کہ پانی جس رفتار سے آ رہا ہوتا ہے پانی کبھی نہیں رکتا. یہ سردیوں میں ایک پرابلم ضرور پیدا ہوتا ہے، اور وہ پھر پاکستان کو ڈبونے کے لیے اس نے بہت کچھ کیا ہے. میرا خیال ہے جو کچھ ہو گیا ہے نا، آنے والے ابھی 10 سال انڈین فوج اور انڈین لیڈرشپ یہ سوچے گی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا. اور ایک بات دیکھیں، جب ہم موازنہ کرتے ہیں تو انڈین لیڈرشپ ایک جارحانہ طرز عمل اختیار کیے ہوئے تھی، اور پاکستانی لیڈرشپ کا موقف جو تھا وہ ذمہ دارانہ تھا. وہ ہمیشہ شب خون مارتے تھے. ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ ہمیشہ دن کی روشنی میں کیا ہے. 2019 ہو یا 2025 ہو، ہم نے دن کی روشنی میں آغاز کیا ہے، فجر کی نماز کے بعد دعاؤں کے ساتھ کیا ہے. اور اس طاقت نے وہ جو اوپر بیٹھی ہے اس نے ہمیں سرخرو کی ہے. بالکل. اچھا سر، آج ویسے مطلب میں آپ کا ایک کامنٹ چاہوں گی. علیمہ خان صاحبہ کی ایک ویڈیو نظر سے گزری تھی جس میں وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ جب یہ ایشو سٹارٹ ہوا تو انہوں نے کہا کہ مودی اگر حملہ بھی کر دے گا تو یہ پاکستانی چپ کر جائیں گے اور تھپڑ کھا کے واپس آ جائیں گے. تو اور سر آج سہیل وڑائی صاحب نے اپنے کالم میں بھی یہ لکھا ہے کہ جب یہ سب ہوا تو پی ٹی آئی کی جو قیادت باہر بیٹھی ہے ان کو پیغام دیا گیا کہ خان صاحب سے جا کے بات کریں. تو پھر مقتدرہ اور حکومت جو ہے یہ آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کرتی ہے. پارٹی قیادت گئی اور خان صاحب سے ڈیالہ میں ملاقات کی، لیکن خان صاحب نے ان سب چیزوں کو ماننے سے انکار کر دیا. سر تحریک انصاف کے لیے کتنی نقصان دہ ہے ساری سچویشن؟ دیکھیں، نمبر ایک بات آپ نے جو علیمہ خان صاحبہ کی ہے وہ میرے لیے بڑی محترم ہے کہ بات یہ کہ وہ ایک پریشان کن صورتحال سے دو چار ہیں. جہاں تک آپ نے ان کی لیڈرشپ کی بات کی ہے، میں تو 22 اپریل کے بعد جو صورتحال پارلیمنٹ کے محاذ پہ بنی ہے تو اکٹھی ریزولوشن، متفقہ ریزولوشن سامنے آئی تھی. دیکھیں، تحریک انصاف کو سیاسی نقصان پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے اس کا فیصلہ تو الیکشن میں ہوگا. میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ بات یہ کہ پاکستان کے اندر فوج کے پیچھے پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ یکسوئی اور سنجیدہ تھی اور پیچھے کھڑی تھی. تحریک انصاف پاکستان کی پارٹی ہے. ان کی پالیسیز نے، ان کے طرز عمل نے ان کے لیڈر کو آج جیل میں بٹھایا ہے. وہ جیل میں کوئی شہباز شریف صاحب کی وجہ سے نہیں بیٹھے، وہ بلاول بھٹو زرداری کی وجہ سے نہیں بیٹھے، وہ اپنے کیے کی وجہ سے بیٹھے ہیں. اور بات یہ کہ جب پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے، یہاں پر ایک آئین ہے، یہاں قانون ہے، یہاں ریاست ہے، تو جب آپ اپنے آپ کو اس سے بالاتر سمجھتے ہیں تو پھر جو ذمہ دار ریاست ہوتی ہے وہ اس طرح کی صورتحال کی متحمل نہیں ہوتی. میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی سپورٹ کیا ہے. تو جہاں تک ان کے سوشل میڈیا پہ جو لوگ تھے تو بات یہ کہ ان کے طرز عمل میں تبدیلی آئی ہے، لیکن ایک تفریق ضرور پیدا ہو گئی ہے کہ جو لوگ مخالفت کر رہے تھے وہ پاکستان کے ایجنڈے پہ نہیں تھے، وہ انڈیا کے ایجنڈے پہ تھے. اور ہمیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی نوجوان نسل نے ایک ذمہ دارانہ کردار ادا کیا ہے. سوشل میڈیا پہ ان کے جذبات اور احساسات پاکستان کی سیاسی قوت تھے.
اور ہمیں اپنی جو یوتھ ہے اسے ٹارگٹ کرنا چاہیے. اس یوتھ کو پاکستان اور پاکستانیت کے ساتھ منسلک کرنا چاہیے. اب یہ یوتھ جو ہے یہ پاکستان کا بڑا ایک مضبوط عنصر ہے. بالکل. تو اس کو ہم ٹارگٹ کریں گے, ان کی ایجوکیشن کا بندوبست, انہیں روزگار کی فراہمی, انہیں سازگار ماحول. جن قوموں کی سیاسی تاریخ میں آپ دیکھ لیں کہ وہ ہمیشہ یوتھ پہ انحصار کرتے ہیں. یہ پاکستان کی نوجوان نسل کو مس گائیڈ کیا گیا تھا جھوٹے نعروں, جھوٹے لاروں کہ جی پاکستان کی یوتھ کو مقام ملے گا. تو میں اپنے نوجوان دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ وہ جو لوگ اس بنیاد پہ برسر اقتدار آئے تھے کہ وہ یوتھ کو ایک رول دیں گے, تو وہ اقتدار میں اور ٹکٹوں کی تقسیم میں تو انہوں نے موقع پرستوں کو ہی ترجیح دی تھی, انہی لوگوں کو ترجیح دی تھے جو ہر حکومتوں کے ساتھ ہوتے تھے. تو بات یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب تلخیوں سے نکلا جائے, اب آگے کی طرف بڑھا جائے. پاکستان کے اندر پوٹینشیل بہت ہے, یہی یوتھ یہ بڑی ذہین ہے, آپ کی قوم جو ہے بڑی باشعور ہے. تو پاکستان کا ایک روشن مستقبل ہے, جیسے آپ کا چہرہ مجھے نظر آ رہا ہے نا مسکراتا ہوا, تو پاکستان کا مستقبل بڑا روشن ہے. پاکستان کی لیڈرشپ کو بڑے فیصلے کرنے پڑیں گے, اور بڑے فیصلوں کے لیے آپ کو سیاسی کمک جو ہے نا وہ انڈیا نے فراہم کیا ہے, آپ کو موقع دیا ہے. اس شر میں سے خیر نکلا ہے ہمارے لیے, یہ شر میں سے خیر نکلا ہے. کوئی سوچ سکتا تھا کہ انڈیا کو دن دہاڑے جو ہے اس کو پھینٹی لگے گی؟ پوری دنیا محظوظ ہوئی ہے اور کوئی ملک ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا. سر کوئی بھی نہیں سوچ سکتا تھا پاکستان اس قسم کا جواب. اچھا پھر آپ دیکھیں یہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے نا, ہم لوگ سیاست کے طالب علم ہیں, پولیٹیکل سائنس ہم نے پڑھی ہے, یہ لیڈرشپ کبھی شدت پسند نہیں ہوتی, لیڈرشپ دہشت گرد نہیں ہوتی, لیڈرشپ فاشسٹ نہیں ہوتی. یہ نریندرا مودی تھوڑا سا, میں نہیں کہتا, یہ مغرب کا میڈیا کہتا ہے بچر آف گجرات. میرا آپ سے کویسچن ہے کہ یہ جو انڈیا کی لیڈرشپ ہے اسے بلیک لسٹ کیوں قرار دیا تھا مغرب نے؟ یہ کیوں نہیں وہاں جا سکتا تھا؟ اس پہ پابندی تھی, اس لیے یہ قاتل تھا. یہ گجرات میں ہزاروں مسلمانوں کا قاتل تھا. آج بھی اس کا طرز عمل بتا رہا ہے کہ وہ ایک فاشسٹ ذہنیت کا حامل ہے, اور اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. پاکستانی فوج نے, پاکستانی لیڈرشپ نے ذمہ دارانہ طرز عمل اختیار کیا. کوئی بلند و بانگ دعوے نہیں کیے تھے, سب ایک بات کر رہے تھے کہ جارحیت کی تو منہ توڑ جواب ملے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ منہ توڑ جواب ایسا ملا ہے کہ طبق روشن ہو گئے ہیں, طبق روشن ہو گئے ہیں. اور وہ موصوف جب کل خطاب کر رہے تھے میں تو بڑا محظوظ ہو رہا تھا. دیکھیں ان کی چیخ و پکار, ان کی نہیں, آپ ذرا دیکھیں نا وہ جو بکھلاہٹ اور جنجلاہٹ, یہاں سے ذرا تکلیف کا اندازہ لگائیں کہ کون شخص کہاں کھڑا تھا اور اب وہاں پر گیا ہے. اور چارج شیٹ ہمیں نہیں کرنا, چارج شیٹ بھارت کا میڈیا ہی کرے گا جن کی ساکھ پہ کھیل ہے. میڈیا وہاں جھوٹ بولتا رہا, ان کی ساکھ مجروح ہوئی ہے. اور یہ بس دیکھیں نا اب وہی سوال اٹھا رہے ہیں. اب سب سے اہم بات یہ دیکھیں کہ 22 اپریل کو واقعہ ہوتا ہے, 23 اپریل کو وہ APC بلاتے ہیں اور ان کا ڈیفنس منسٹر پریزائڈ کرتا ہے. ان کی اپوزیشن کہتی ہے کہ جی یہاں تو 8 لاکھ فوج تھی, کشمیر کے چپے چپے پہ ہمارے فوجی جوان کھڑے تھے, یہ دہشت گرد آئے کہاں سے, گئے کہاں پہ, کیا ہوا میں تحلیل ہو گئے. یہ چارج شیٹ تھی ان کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شر میں سے خیر کا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مملکت خدا داد پاکستان یہ بڑی قربانیوں کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے. لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی ہے کہ ہم نے دیکھا نہیں, ہم نے پڑھا ہے, ہم نے سنا ہے. اور پاکستان کے حوالے سے وہ واصف علی واصف نے کہا تھا کہ پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں. تو بات یہ کہ جس شخص نے بھی اس ملک کے ساتھ غداری کی ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا, آپ ذرا تاریخ پڑھیں, اس کا انجام بڑا عبرتناک ہوا ہے. وہ اپنی طبعی موت نہیں مرے. تو لہٰذا آج جو پاکستانیت کا جذبہ کراچی سے لے کر خیبر تک نظر آ رہا ہے, اس کو اب معاشی قوت میں ڈالنا ہے. پاکستان کے پرائم منسٹر پاکستان کو معاشی حوالے سے آگے لے جانے کے حوالے سے ایک پرعزم ہے. 2 کام کرنے کے ہیں. وہ جو ایک کام ہے چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف اکانومی, یہ 2 کام کرنے ہوں گے. دیکھیں سیاسی استحکام ضروری ہے, سیاسی استحکام ہوگا تو آپ ملک آگے کی طرف بڑھے گا. تو بڑے فیصلے کریں, اگر تاریخ میں رقم ہونا ہے, یہ آپ کے پاس موقع ہے. تو بات یہ کہ وقت بہت کم ہے, ہم نے ٹیک آف کرنا ہے. تو لہٰذا اس یکسوئی کو, اس سنجیدگی کو, اس اتحاد اور اس یکجہتی کو پروئے کار لائیں. بالکل. اچھا سر, یہ کلاس کامنٹ کر دیں اس پہ. آپ نے جیسے کہ مودی کو کوٹ کیا کہ وہ اس کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی, وہ بدترین شکست سے 2-4 ایک ہارا ہوا شخص تھا. اور سر کیونکہ مودی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی بدترین شکست اس کا مقدر بنے گی. تو سر اور یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ مکار ہے, عیار ہے ہمارا جو ہمسایہ. تو سر ہم لوگ اب
بے خطر ہو جائیں کہ یہ سیز فائر ہو گیا تو ٹھیک ہے؟ نہیں، میں جب ایک شخص کو ہم یار اور مکار کہہ رہے ہیں، وہی مطلب کہ 65 میں ہم نے جنگ جیتی تھی تو 71 انہوں نے تیاری کی تھی. آج اس شخص سے الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. وہ زخمی سانپ ہے، وہ زخمی سانپ ہے. اور بات یہ کہ ہم نے اگر یہی جذبہ اور ولولہ، میں جو بار بار زور دے رہا ہوں، شاید آپ کو یہ بات اپیل نہیں کر رہی کہ اب ہمیں معاشی طاقت بننا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے. آج عالم عرب جو ہے وہ پہلے تو ڈبل کھیل رہا تھا کہ جی آپ میں آپ کو بتا رہا ہوں عربوں نے جشن منائے ہیں. میرا بیٹا وہاں پر جدہ میں جاب کرتا ہے، اس نے کہا کہ یہاں پر 40% پاکستانی بھی ہیں. عربیوں نے کیک کاٹے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان کھڑا ہوا ہے، پاکستان نے سبق سکھایا ہے. جب آپ ایٹمی طاقت بنے تھے، پاکستان سے زیادہ جشن عالم اسلام نے منایا تھا کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت بنا ہے. اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی. یہ سیاسی طاقت ہے، اس سیاسی طاقت کو بروئے کار لائیں پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے، مقاصد پاکستان کی تکمیل کے لیے. انشاءاللہ. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا، تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.